حي على الفلاح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو آدمی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو کسی میرے ولی میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے. یہ اللہ پاک کے قرب کی ایک بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اللہ پاک خود اعلان کر رہے ہیں. جس طرح کوئی آج بڑے بڑے سردار کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ تیرا کیا کر لے گا. لیکن اللہ پاک اس کی شان کا خود اعلان کر رہا ہے کہ صرف میں اس کے ساتھ ہی نہیں، اس کی طرف سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، جس کو ولی اللہ ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے. بخاری شریف میں جس طرح وہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریلا.
جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ جبریل امین اس سے محبت شروع کر دیتے۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان کے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ پاک اس کی مقبولیت، اس کی محبت زمین پہ اتار دیتا ہے۔ پھر وہ جس درخت کے پاس سے بھی گزرے تو وہ درخت بھی اس کو سلام کرتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اگر وہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے تو وہ پہاڑ باقی پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سے آج اللہ کا دوست گزر کے گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی کسی کو مل جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کی دوستی ملتی کیسے؟ اگر میں ہی اللہ کا دوست بننا چاہوں تو میرے پاس اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ قربان جائیں، اس حدیث پاک میں پھر اللہ پاک نے اپنی دوستی کا راز بھی بتایا ہے کہ میری دوستی کیسے ملتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرے بندے کے پاس میرا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے بغیر راستہ ہی نہیں۔ جو میرے بندے کی عبادات مجھے سب سے زیادہ پسند تھی میں نے وہ اپنے بندے پہ فرض کر دی۔ فرائض کے بغیر کوئی میرا بندہ میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا قریبی ہونے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ فرائض کی پابندی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا ان عبادات کے بغیر جو میں نے اپنے بندے پہ فرض کی ہے۔ فرضوں کے بغیر اللہ کی دوستی کا کوئی راستہ نہیں۔ جو اللہ کو عبادات میں سے سب سے زیادہ پسند تھی وہ اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ فرض کر دی۔ اس کی ایک دلیل اور شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ آپ تشریف لائے، کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، علیحدہ علیحدہ صحابہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جماعت کے ساتھ سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے نماز پڑھا دی۔ جب صحابہ نے نماز پڑھ لی تو اگلے دن سب نے بتا دیا رات کو بڑی لذت آئی ہے، بڑا مزہ آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ جن کو پتہ چلا اگلی رات وہ بھی آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ تیسرا دن ہو گیا،
جو مدینہ پاک کے آس پاس ٹھاریوں کے لوگ تھے ان تک بھی اطلاع پہنچ گئی، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تیسرے دن بھی مسجد تنگ پڑ گئی، صحابہ مسجد بھر چکی ہے، سین بھر چکے ہیں، اندر صفیں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھا دن ہوا، بڑی کثرت کے ساتھ لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھنے لگے، آپ مسجد میں تشریف ہی نہ آئے نہیں۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب باتے لیکن آپ تو نہیں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں سحری کے جانے کا ہمیں جب خدشہ ہوا تو ہم نے اپنے اپنے وتر پڑھے، نماز پڑھی اور گھروں کو چلے گئے۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نماز کے بعد، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ تمہارا آنا مجھ پہ مخفی نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا تم میرے انتظار میں کھڑے ہو، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں آیا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ جان بوجھ کے کیوں نہیں آئے گا؟ یہ جماعت والی نماز تہجد کی اللہ کو بڑی پسند آ گئی تھی، بڑی پسند آ گئی تھی۔ خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، اتنی اللہ کو پسند آئی میں ڈر گیا کہیں یہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ میری امت پہ فرض ہی نہ کر دے۔ فرض کے ڈر سے میں نے جماعت کے لیے تمہارے پاس میں نہیں آیا، جماعت کے ساتھ میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی، کیونکہ یہ نماز اللہ کو پسند بڑی آ گئی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں فرض ہو گئی تو تم سے پڑھی نہیں جانی۔ اس حدیث پاک سے کیا سمجھ آتی ہے؟ جو اللہ کو عبادت پسند ہے وہ اللہ نے فرض کی ہے۔ فجر کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، ظہر کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، عصر کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، مغرب کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، عشاء کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ نے فرض کی ہے، فرائض کے بغیر اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی مل ہی نہیں سکتی۔ اب سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کی دوستی کیسے ملتی ہے؟ فرائض سے ملتی ہے۔ جو فرضی نماز نہ پڑھے، میں نے جو بلایا ہے دم کروانے کے لیے پیر صاحب کو اپنے گھر، میرے گھر میں دم کے لیے آئے، ظہر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے وہ ہلے نہیں، عصر کی اذان ہو گئی ہے انہوں نے نماز پڑھی نہیں، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، فجر گزر گئی، انہوں نے نماز پڑھی نہیں۔ جان لو یہ اللہ کا دوست نہیں ہے، شیطان کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو زندگی جاتی ہے چلی جائے فرضی نماز نہیں چھوڑتا۔ فرضی نماز اس اللہ کے دوست کو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ آئیے دیکھیے، ایک اللہ کا دوست ہے، کسی کو میں اللہ کا دوست کہوں، ولی کہوں، کسی کو آپ کہیں، مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ اللہ کا دوست وہ ہے جن کی جنت کی بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے دی ہیں۔ وہ اللہ کے کیسے دوست تھے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، خنجر سے وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا، گرتے گرتے، بخاری شریف میں میں نے خود پڑھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرتے گرتے فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ، عبد الرحمن کے ہاتھ سے پکڑا، ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن تم میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو، تم نماز پڑھاؤ، میں گر رہا ہوں، مجھ سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ مرتے مرتے بھی ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہے۔ یہ اللہ کے سچے ولی ہیں۔
ہماری باتوں کا ایسی باتیں کرے لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں، پھر جب کچھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر اخبار پہ خود ہی خبریں دیتے ہیں یہ نقلی پیر تھا، اس سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ تو نماز سے اندازہ لگا کہ یہ اصلی پیر ہے یہ نقلی پیر ہے، یہ دیکھ اصلی اللہ کے دوست ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بشارتیں کیسے دیں، آپ نے فرمایا میرے عمر فاروق کو لاؤ، صحابہ حیران ہے، عمر کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا عمر اللہ پاک نے مجھے رات کو جنت کی سیر کروائی ہے، مجھے شہداء کے محلات دکھائے اللہ نے، شہداء کا ٹاؤن، شہداء کی کالونی دیکھتے دیکھتے ایک ان میں محل بڑا ہی دلکش تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے کہا ہے جبریل یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ اس ٹاؤن میں اس جیسا محل ہے ہی کوئی نہیں، اتنا خوبصورت محل کس کا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول رجل قریشی، یہ قریشی آدمی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے۔ یہ سچے اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک نے ہمارے محبوب پیغمبر کو ان کے محلات دنیا میں دکھا دیے، ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا جہان نماز ہوتا ہے، جہان نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں چیز ہے ہی تو جہان ہے، فلاں نہیں تو جہان ہی نہیں، وہ یہ کہتے تھے جو اللہ کے سچے دوست تھے نماز ہے تو جہان ہے، نماز نہیں تو جہان ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندگی کے آخری دنوں میں آنکھوں کی بنائی ختم ہونے لگی، آنکھیں کمزور ہو گئیں، دکھائی کم دینے لگا۔ کسی نے مشورہ دیا فلاں حکیم آنکھوں کا علاج بڑا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے چیک اپ کیا اور دوائی سامنے رکھ دی، کہا یہ دوائی استعمال کریں، میری دوائی کے ساتھ پرہیز ضرور کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ کہا اس کا پرہیز یہ آپ نے شہر چھوڑ دینا ہے، کہیں دیہات میں چلا جائیں جہاں سبزہ زیادہ ہے، سبزہ دیکھیں، میری دوائی استعمال کریں، لیکن دوائی استعمال کرتے کرتے آپ نے جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا، آنکھوں کو پانی نہیں لگانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اپنی دوائی اپنے پاس رکھو، وہ مجھے دوائی نہیں چاہیے، وہ مجھے آنکھیں ہی نہیں چاہیے جو مجھے نماز سے روک دیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے فرضی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، قیامت والے دن اللہ پاک اس سے جب ملاقات کرے گا اللہ سخت غصے میں ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا قرب فرائض کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ فرائض سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا سچا ولی ہے یا جھوٹا ولی ہے۔ پچھلے دنوں نا قصور کے علاقے میں ایک پیر پکڑا گیا ہے جس کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی، مردوں کی بھی عورتوں کی، دم کرانے والوں کی بھی۔ ہمیں تو بس بات خبر آنے کی دیر پھر دھڑا دھڑ فوجوں کی فوجیں جاتی ہیں، اس کی کوئی حرکت سامنے آئی اس کو پکڑا گیا تو اس ظالم کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا۔ میری قوم اس کو اللہ کا ولی سمجھتی۔ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی فرائض سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ فرائض سے۔ جس کے پاس فرضی نماز نہیں وہ اللہ کا قرب پا ہی نہیں سکتا۔ ہم تویز کر لینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، پتہ ہے یہ جو مجاور بن کے بیٹھا ہے نا قبرستان، اس نے کبھی وضو بھی نہیں کیا، کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، دم کروانے کے لیے اس کے پاس کوئی جا رہا ہے، کوئی تویز لکھوانے کے لیے جا رہا ہے، دل میں خیال کیا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست وہ نہیں ہے، اللہ کا دوست نمازی ہوتا ہے جس نے کبھی وضو کر کے نہ دیکھا ہو اور تسبیحیں
اور ٹال گلے میں پہنا ہوا اور پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں جو شعبدہ باز زیادہ ہے وہ اللہ کا دوست زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، صاف ستھرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین میں آدھا دین نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، سارا دین آدھا ہے، اور آدھا دین صفائی ہے، طہارت ہے، خوشبو لگانا ہے، وضو باب وضو رہنا ہے، یہ آدھا دین ہے، آدھا باقی سارا دین ہے۔ جس کے پاس آدھا دین نہیں اور نماز وہ آدھی نماز بھی نہیں رہی، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے۔ اس سے اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، دو باتیں ہوگی۔ پہلی بات یہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے دوست سے دشمنی لگاتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے فرائض کے بغیر میرا بندہ میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو فرائض کی پابندی شروع کر دے یہ سمجھے کہ میں اب اللہ کے قریب ہونے کے قابل ہوں، اب میں اللہ کی دوستی کے قابل ہو گیا ہوں۔ جو فرائض کی کوتاہی چھوڑ دے، فرائض کی سستیاں چھوڑ دے۔ اور اگلی بات کیا اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر بندہ نفلی نماز کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، سنتے نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ نفل کے ذریعے میں اپنے بندے سے پیار شروع کر دیتا ہوں۔ بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ فرائض کی پابندی سے اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے، قرب شروع ہوتا ہے، اور ساتھ نفلی نماز ملائی جائے تو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ اللہ پاک کا قرب نفلی نماز کے ذریعے فجر کی سنتے ہیں، ظہر کی سنتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، عشاء کی سنتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ جو نفلی نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس اپنے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی اللہ کے قریبی اللہ کے ولی دنیا میں گزرے ہیں فرائض میں تو کوتاہی ان میں ہے ہی نہیں تھی، وہ نفلی نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، نفلی نماز سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آئیے دیکھیے ایک اللہ کا وہ دوست گزرا ہے جو اس امت سے پہلے گزرا ہے، جس کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا وہ دوست ہے، اللہ کا وہ ولی ہے۔ ایک آدمی کو میں اللہ کا دوست سمجھ لوں، مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دوست کہا ہے۔ یہ دوست کیسا ہے؟ اس کی ملاقات کے لیے جب بھی کوئی آتا تو یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب بھی ان کی ملاقات کے لیے کوئی آتا وہ نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جس کو بھی ملنا پڑ جاتا تو اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا، وہ سلام پھیرتے تو پھر ملاقات ہوتی تھی۔ اتنا نفلی نماز کا اہتمام، جو نفلی نماز کا اتنا اہتمام کرتا ہے وہ تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب، اللہ کی محبت وہ پا لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پورا گاؤں امڑ آیا، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بھاگ نکلے۔ جریج اللہ کے ولی کو ان کے معبد خانے سے گھسیٹ کے باہر لے آئے، مصلی پرے پھینک دیا، لوٹا پرے پھینک دیا، بستر پرے پھینک دیا، اجاڑ کر دیا، تاکہ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے انہوں نے اللہ کے ولی کے معبد خانے کو، کمرے کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا اور اللہ کے ولی کو مارنے لگے۔
اللہ کے ولی کو مارنے لگے، کہا کیا بات ہے، تم تو میرا بڑا احترام کرتے تھے، میری بڑی عزت کرتے تھے، تمہارے بچوں کو میں دم کرتا ہوں، تم مجھ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہم تیرا احترام کرتے تھے عبادت کی وجہ سے کہ تم اکثر نفلی نماز میں رہتے ہو، اللہ کی عبادت بڑی کرتے ہو، ہمیں کیا پتا ہے تم عبادت کے پردے میں یہ دھندا بھی کرتے ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے یہاں کنواری لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ لڑکی بتاتی ہے وہ بیٹا آپ کا ہے، آپ کے گناہ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، دیکھ یہ اللہ کا ولی ہے جو نفلی نماز سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب یہ سچویشن یہ حالت بن جائے پھر کوئی بھی کسی پہ یقین نہیں کیا کرتا، اب میں قسمیں بھی اٹھاؤں تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے، ہاں آج میرا اور تمہارا فیصلہ وہ بچہ کرے گا، اس بچے کو لاؤ، بچے کو لے کے آؤ، وہ فیصلہ کرے گا۔ نفلی نماز کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے او ایمان والو جب بھی پریشانی آ جائے صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، نفلی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ وہابی ماشاءاللہ فرضوں کو مانتے نہیں، اور کوئی سنی بیچارے ہیں وہ فرض بھی نہیں پڑھتے، جھگڑے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، ہر ایک اپنی اپنی فکر کرے، اپنا اپنا پہلے پرنالہ ہم سیدھا کریں پھر دوسرے کی فکر کریں۔ جس کا اپنا پرنالہ ہی لوگوں کے سر پہ ہو اور وہ دوسروں کے پرنالوں کو سیدھا کرنے کے لیے پڑا ہوا ہو، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی مشکل وقت آئے نماز کے ذریعے، نفلی نماز کے ذریعے مدد حاصل کیجئے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کا ولی مار کھا رہا ہے، کہتا ہے روتے ہوئے کہتا ہے دعونی اصلی رکعتین، اور تم بچے کو لے کے آؤ مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اللہ سے مدد حاصل کر لوں۔ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں تو ماشاءاللہ جیسے مرضی شعبدہ باز جیسے مرضی فراڈ کر دیں، پاکستانیوں سے بڑھ کے فراڈ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو جو پھوکا زیادہ مارتا ہوں نا، ہم سمجھتے ہیں اس کی پھوک میں پاور بڑی ہے، آواز بڑی دیتا ہے، لگتا ہے یہ پہنچی سرکار ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے انہوں نے نہیں کہا میں پھونک مار کے تم سب کو اڑا دیتا ہوں، انہوں نے کیا کہا دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے ملاقات کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنا چاہتا ہو وہ نماز پڑھے، نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے باتیں کر لیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نفلی نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے، اللہ اس کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت سامنے ہے، وہ اللہ سے جو چاہے باتیں کر سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کا ولی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ میں قسمیں بھی اٹھاؤں یہ قوم میری قسموں پہ بھی اعتبار نہیں کرے گی، اے اللہ کوئی پیغمبر بھی نہیں جس پہ وحی آ جائے، میں تو اس زمانے میں ہوں، کوئی پیغمبر بھی زندہ نہیں جس پہ اللہ وحی آ جائے اور وہ پیغمبر ان کو بتا دے پھر لوگ اس پہ یقین کر لیں۔ اے اللہ لوگ یقین تب بھی کریں گے پیدا ہوتا بچہ بول پڑے، پہلے دن کا بچہ بولے اے اللہ تو درختوں کو بھی بلا دیتا ہے، تو پہاڑوں کو بھی بلا دیتا ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اے اللہ تیرے جریج کی عزت آج خطرے میں ہے، عزت تب بچے گی جب بچہ بولے۔
بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی نماز سے فارغ ہوا، اپنے آنسوں کو صاف کر رہے، لوگ حیران ہیں جریج کیا کرنے لگا ہے؟ پہلے دن کے بچے کو بلانے لگا ہے، جریج قریب آئے، بچے کو ہاتھ لگایا، اے بچے تم بول کے بتاؤ من ابو کا، تیرا باپ ہے کون؟ پہلے دن کا بچہ بول پڑا، اس نے کہا ابی راعی الغنم، ابی راعی الغنم، میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ بکریوں کا چرواہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی کوئی مصیبت آ جائے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کیجیے، اللہ کا قرب ملتا ہے نفلی نماز کے ذریعے۔ ہم میں سے کوئی وعدہ کرتا ہے چلو دن کی سنتے تو ہم پڑھا کریں گے نا انشاءاللہ، نفلوں کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں آپ فرماتے ہیں پوری دنیا کے خزانوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ لہما احب الی اللہ من الدنیا، پوری دنیا سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب فجر کی 2 سنتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حسنین سے بھی پیار ہے، فاطمہ سے بھی پیار ہے، علی سے بھی پیار ہے، صدیق سے بھی پیار ہے، عائشہ سے بھی پیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے؟ افسوس کی بات نہیں جو فجر کے فرض بھی نہ پڑے ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں۔ یہ تو سنتوں کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں فجر کی سنتے بھی نہ رہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں نے یہ پڑھا ہے جو فجر کی نماز کے ٹائم سویا رہ جائے اصبح خبیث النفس، محبوب فرماتے ہیں یہ میری امت کا خبیث انسان ہے۔ وہ جو اس پوری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں نا، جنہوں نے کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی، فجر کی نماز کے بارے میں آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت کا خبیث انسان ہے۔ سنتوں کا جو ٹارگٹ بنا لیتا ہے نا کہ میں نے سنتیں پہلے پڑھنی ہیں پھر اس کے فرض نہیں رہتے، فرض رکھتے رہتی ہے اس کی ہیں، جو کہتا ہے سنتے رہ گئے تو چلو بعد میں پڑھ لیں گے۔ ٹارگٹ یہ بنانا چاہیے کہ فجر کی سنتے کب پڑھنی ہیں، پہلے پڑھنی ہے، پھر آ گئی زور کی سنتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو میرا امتی زور کی نماز سے پہلے 4 سنتے پڑھے پھر زور کے فرضوں کے بعد بھی 4 سنتے پڑھے، 8 یہ سنتے پڑھ لیتا ہے، من حافظ علیہما، جو ان 8 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کے وجود کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ سنتوں سے نفلی نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، 4 زور سے پہلے اور 4 زور کے بعد، صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ان 8 سنتوں کی نفلی رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کے وجود کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ آگے آ گئی عصر کی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، آپ فرماتے ہیں اے میرے اللہ اس کے گھر میں رحمتیں فرما، اس انسان پہ رحمتیں فرما، اس میرے امتی پہ اپنی خاص رحمتیں نازل کر، اس کے کاروبار میں رحمت کر دے، اس کے گھر میں رحمت کر دے، اس کے بچوں میں رحمت کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا
دعا کس خوش نصیب کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن، جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر میں رحمتیں نازل فرما۔ سارے ہی دعا کے محتاج ہیں، کوئی مولوی صاحب کے پاس آتا ہے جی دعا کرنا، کوئی پیر صاحب کے پاس، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ کبھی آپ کا شوق ہو نا کہ میں آج حضور پاک سے دعا لیتا ہوں، تو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ کی قسم محبوب پیغمبر کی دعا آج بھی اسی طرح میرے اور آپ کے لیے جیسے صحابہ کرام کے لیے تھی۔ آپ فرماتے اللہ اس پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ گئی مغرب کی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغربی رکعتین، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو، بخاری شریف میں ہے۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا لمن شاء، جس کا دل چاہے مغرب کے فرضوں سے پہلے پڑھ لو، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا یہ لمن شاء آپ نے کیوں بول رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے بول رہا ہے کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا، پہلے حکم جس کا آپ دے دیں وہ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے لمن شاء اس لیے بول رہا ہے کہ امت اس کو فرض نہ جانے، ہے نفلی نماز ہی، لیکن آپ فرماتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی تم 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ مغرب کے بعد تو 2 رکعتیں ہیں ہی، اس سے پہلے بھی ہیں۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، صحابہ اکرام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ایسے پڑھا کرتے تھے، باہر سے آنے والا دیکھتا تو وہ یہی محسوس کرتا تھا کہ فرضی نماز ہو چکی ہے، یہ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی جس طرح مغرب کے بعد کی سنتوں کا صحابہ اہتمام کرتے تھے، اتنا ہی صحابہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں، پھر عشاء کی نماز ما بین کل اذانین رکعتین، عشاء کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، جو پہلے آ جائے 4 رکعتیں بھی ہیں، 2 وضو کی تحیت المسجد کی اور 2 یہ فرضوں سے پہلے کی۔ آپ فرماتے ہیں ہر اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعت نمازیں ہیں۔ یہ ساری نفلی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من صلی سنتی عشر رکعات فی یوم و لیلۃ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو 12 رکعتیں دن رات میں پڑھتا ہے، نفلی 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس دن اللہ پاک اس اپنے بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، کئی سال گزر گئے، یہ حدیث پاک آپ سے سننے کے بعد میں نے آج تک ان 12 رکعتوں کا ناغہ نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑی۔ ام حبیبہ کے بانجے تھے، انہوں نے یہ حدیث ان سے سنی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اپنی خالہ سے سنا ہے اس کے بعد میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ ان کے آگے شاگرد تھے مسلم شریف میں، وہ بھی کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد پاک سے یہ حدیث سنی ہے اس کے بعد 12 رکعتیں میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ رکعتین قبل الفجر، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، و 4 رکعات قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، و رکعتین بعد، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، و رکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، و رکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ 12 رکعتیں ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو 12 سنتوں کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ نفلی نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیجئے، نفلی نماز کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، بلکہ اللہ بندے کے سامنے ایسے ہوتا ہے بندہ اللہ کو جو کہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔
اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ یہ بچے کو بولنا چاہیے، اللہ نے بچے کو بلا دیا ہے۔ فوراً ہی لوگوں نے یو ٹرن لیا، کہتے ہیں او جریج ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم عورت کے پیچھے لگ گئے، ہمیں معاف کر دو، ہم تیرے اس معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا سچا دوست کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں، ہم سونے کے مالات کو پسند نہیں کرتے، میرے لیے ویسے ہی سادہ مال بنا دو، ویسے ہی سادہ مال بنا دو۔ پھر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کیونکہ مجھے میری ماں کی دعا یاد آ گئی۔ میری ماں میری ملاقات کے لیے آئی، جب میری ماں میری ملاقات کے لیے تشریف لائی تو میں نماز پڑھ رہا تھا، ماں میری آوازیں دیتی رہی، میں نے کہا اللہ ربی امی و صلاتی، اب کیا کروں؟ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف تیری نماز ہے۔ دل نے فیصلہ کیا او جریج نماز ختم کر کے پھر ماں کی بات سن لینا۔ اتنے میں ماں واپس چلی گئی۔ جریج کہتا ہے میری ماں پھر کسی دن میری ملاقات کے لیے آئی، میں پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے کہا اللہ اب کیا کروں؟ ربی امی و صلاتی، ایک طرف تیری نفلی نماز ہے جس سے تیرا قرب ملتا ہے، دوسری طرف ماں آوازیں دے رہی ہے، اے اللہ کیا کروں؟ دل نے پھر فیصلہ کیا نماز ختم کر سے ماں سے ملاقات کر لینا۔ ماں نے جاتے ہوئے کہا جریج میری نہیں سنتا، جا پھر فاحشہ ہی تجھے دیکھے گی، پھر فاحشہ سے ہی تیری ملاقات ہوگی۔ اللہ کا ولی ہو، ماں کی بد دعا اس کو بھی لگ جاتی ہے، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، تو ماں کی بد دعاؤں سے بچتے رہیے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، بد دعا سے بچیے۔ وہ تو ولی تھے، نفلی نماز کے ذریعے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانو اللہ سے، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ دیکھیے ایک اور اللہ کی بندی ہے، اس پہ مشکل وقت آ گیا، یہ بھی واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ اپنے گھر میں یہ تعلیم کیجئے، بچوں کو بتائیے، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ سبق آج جا کے آپ نے سکھانا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لینی ہے، اللہ مدد کرے گا۔ چھوٹی ہماری بچی ہے، اس کے بال گرنے لگے تھے تو ماموں سے اس نے کہا بالوں کے لیے دعا کرے، انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے خود دعا کر۔ یہ پچھلے دنوں مجھے بتا رہی تھی میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی ہے، میرے بال گرنے سے رک گئے۔ اللہ وہی ہے، اللہ نہیں بدلا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنی بیوی کو یہ گھول کے سبق پلا دے، جب مشکل وقت آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لینی ہے، اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ وہی ہے، وہ آج بھی میری تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھ لیجئے یہ اللہ کی ولی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں رات پڑ گئی، اس بستی کے لوگوں نے اپنے جا کے سردار کو بتایا، اپنے سردار کو بتایا۔ سردار بڑا ظالم تھا، کہتے ہیں دخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء، او بادشاہ سلامت، ایک آج بستی میں ابراہیم نامی آیا، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، اتنی عورت خوبصورت نہیں دیکھی گئی۔ کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اماں جی سارا کے پاس آ گئے فوجی، کہا ہمارا سردار تجھے طلب کر رہا ہے، تجھے بلا رہا ہے۔ اماں سارا سمجھ گئی ظالم لوگوں کی بستی میں آ گئے ہیں، یہ گندی ذہنیت سے بلا رہا ہوگا۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے فقامت فتوضأ وتصلی رکعتین، اماں جی سارا کھڑی ہوئی، وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں،
اور ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے اللہ نے ان کی لڑی سے ساری نبوت جاری کر دی ہے۔ یہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو کیا تربیت دی ہوئی ہے، تجھ پہ مشکل وقت آئے مجھ سے مدد نہیں مانگنی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنی، 2 رکعت نماز سے پیار کیجئے۔ اماں جی سارا کھڑی ہو گئی، وضو کیا، زندہ اللہ کا خلیل سامنے ہے، ان سے مدد کا سوال نہیں کیا۔ جانتی ہیں اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو مجھے لے جایا کیوں جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بے بس ہیں، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی بے بس ہیں، اور بے بسی کے عالم میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیے، لے گئے لوگ اپنے سردار کے پاس، سردار کے سامنے پہنچی، گندی زنیے سے سردار آگے بڑھا، یہ اللہ کی بندی نے پھر آواز دی، اللہم لا تسلط علی الکافرہ، اے میرے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا۔ دیکھ 2 رکعتوں کے اندر کیا پاور ہے۔ ادھر سے اللہ کو آواز لگی، وہ پٹک کے زمین پہ جا گرا، ایڑیاں رگڑنے لگا، پھر اللہ کی بندی بولی ہے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو نفلی نماز سے پیار کرتا ہے وہ نماز ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے اللہ اس کے سامنے ہے، پھر وہ اللہ کو جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ اللہ کو کہنے میں دیر ہے، ماننے میں دیر نہیں ہے۔ پٹک کے زمین پہ جا گرا، وہ ایڑیاں رگڑنے لگا، کہا اللہ اس کو مارنا نہیں، اللہ نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا، وہ پھر گندی ذہنیت سے آگے بڑھا، انہوں نے پھر اللہ کے آگے التجا کی، اے اللہ اس سے میری عزت بچا، 3 بار بولا۔ وہ آخر کار رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، آئندہ سے ایسی غلطی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پسینے میں نہایا ہوا گھبرایا ہوا باہر نکلا، کہتا ہے کون سی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی تھی؟ کہتی ہیں یہ تو اعلیٰ خاتون ہے، یہ تو کوئی اللہ کی ولی ہے، اللہ کی دوست لگتی، اللہ کی دوستی نفلی نماز کے ذریعے ملتی ہے۔ کوئی دوستوں کو سینگ نہیں لگے ہوتے کہ دور سے ہی پتہ چل جائے یہ اللہ کا ولی ہے، نہیں، نفلی نماز سے محبت کرنے والا، نفلی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کی دوست لگتی ہے، اس کی خدمت کے لیے اس کو میری بیٹی ہاجر تحفہ تن دے دو، ہاجرہ تحفہ تن دے دو۔ وہ تحفہ ملا، انہوں نے یہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ملے ہیں تو 2 رکعت نماز سے ملے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ پاک کہتا ہے نفلی نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیجئے، اللہ کا کرم ملتا ہے نفلی نماز کے ذریعے۔ آخری بات اور بات ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح تشریف لائے، نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کسی نے کو خواب دیکھا ہو تو خواب بیان کرے، صحابہ خواب بیان کرتے تو آپ اس کی تعبیر کر دیا کرتے تھے۔ آج عجب انداز ہے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا بلال ادھر آ جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی، آپ نے کیا فرمایا؟ او بلال، معراج کی رات بھی میں نے جنت دیکھی، اس کے بعد کئی دفعہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی ہے۔ اے بلال، آج رات کو بھی اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی۔ ما دخلت الجنت
قط الا سمعت خشخشا علیک فی الجنہ۔ او بلال میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ تم چلتے زمین پہ ہو تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے جنت میں آتی ہے۔ بخاری شریف میں رات کو ہی میں نے پڑھا ہے، آپ نے فرمایا او بلال اخبرنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، او بلال مجھے بھی بتاؤ کون سا انوکھا عمل ہے جو تم کرتے ہو باقی نہیں کرتے، جس عمل کی وجہ سے تم چلتے زمین پہ ہو تیرے قدموں کی آواز جنت میں میرے آگے آگے آتی ہے، آگے آگے آتی ہے۔ وہ کون سا انوکھا عمل ہے مجھے بھی بتاؤ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول باقی ساری باتیں تو ان کی طرح ہیں جس طرح تمہارے غلام عبادت کرتے ہیں، صدیق و فاروق عبادت کرتے ہیں، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، باقی باتیں تو ساری ان کی طرح ہیں، ہاں ایک میری عادت ضرور ہے، ما دست قط الا توضأت وصلیت رکعتین۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے نا میں وضو فوراً بنا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفلی نماز ضرور پڑھتا ہوں، با وضو رہتا ہوں ہر ٹائم۔ ہمارے نوجوانوں سے جب بھی پوچھو نا بھئی نماز پڑھ لو، وہ کہتا میرے کپڑے ہی نہیں صحیح، اس کے کپڑے ہی نہیں صحیح ہوئے عید کے علاوہ۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں میں بے وضو رہتا ہی نہیں ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ جتنی دفعہ وضو ٹوٹنا ہے اتنی دفعہ انہوں نے نماز پڑھنی، ہم سے فرضوں کی سنتے نہیں پڑھی جاتی، وہ فرضوں کی سنتے تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے معمول بنایا ہوا تھا کہ 2 رکعت نماز میں نے ضرور پڑھنی۔ آگے والی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں ذاک العمل ذاک العمل یا بلال، او میرے بلال بس یہی عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے جو میرے صدیق کو بھی نہیں دیا، میرے فاروق کو بھی نہیں ملا، میرے عثمان و علی کو بھی نہیں ملا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں نفلی نماز سے پیار کیجئے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو مانتے ہیں جو اصلی ولی ہیں، اصلی ولیوں کو مانتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو فرض کبھی نہ چھوڑے اور نفلی نمازوں سے بڑا پیار رکھے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایسا دوست ہو اللہ کی قسم ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ایسا اللہ کا ولی ہو تو پھر ہے نا اللہ رب العزت ہمیں یہ قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفلی نماز سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پھر 4 چاند لگا دیتا ہے، گھر کو بھی، اولادوں کو بھی، کاروبار کو بھی، بزنس کو بھی۔ دیکھ لیں نا آج کل آپ سارے علماء سے سنتے ہیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے جی، یہ روایت بخاری شریف کی، بخاری کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے اس کتاب کو اتنا مقام کیسے مل گیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں 7,500 کے قریب حدیثیں ہیں بخاری شریف میں۔ کہتے ہیں جب بھی میں نے کوئی حدیث لکھی ہے نا، حدیث سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے نفل 2 نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے حدیث پاک لکھی ہے۔ یعنی بخاری شریف لکھنے کے لیے انہوں نے تقریباً 15,000 نفل پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی کتاب کو 4 چاند لگا دیے۔ مسلکوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔
اس لیے 2 رکعت نماز سے محبت اور پیار کریں. اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں عزتوں سے نوازے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ ہمارے نام پکی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما. اے میرے اللہ ہم کو فرائض نوافل سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ گنہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما، اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما. اے شانوں والے اللہ، عزتوں والے اللہ، جتنے ساتھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. کئی گھروں کے اندر بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں. اے عزتوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے لیکن شفا خانہ تو تیرا ہی ہے. شانوں والے اللہ کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے بہن بھائی، کئیوں کے گھر والے، کئیوں کے ماں باپ، اے اللہ سب کو شفائیں عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا. اے میرے اللہ موت ہے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما. اے میرے اللہ ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما. اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما. اے شانوں والے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے، تو خود ہی اس کی حفاظتیں فرما. اے اللہ جو حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. دہشت گردی، فسادات، لڑائی جھگڑے، بیماری کی وباؤں سے اے اللہ اس ملک کو پاک فرما، ضروریات زندگی آسان بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.